رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، 3 لوگوں کو سب سے پہلے اللہ کے دربار میں لایا جائے گا ان کے اعمال کا فیصلہ کرنے، ان کے انجام کو طے کرنے کے لیے 3 قسم کے لوگ سب سے پہلے لائے جائیں۔ ایک وہ شخص ہے قرآن کا قاری ہے، دین کا عالم ہے، دین پڑھتا پڑھاتا رہا، زندگی اسی طرح بسر کی، اللہ رب العزت اسے اپنی نعمتیں یاد کروائیں گے۔ میرے بندے، میں نے تمہیں جوانی دی، میں نے تمہیں عمر دی، تمہیں توانائیاں دی، صلاحیتیں دی، کہاں صرف کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا اللہ میں ساری زندگی تیرا دین پڑھتے پڑھاتے رہا ہوں، قرآن پڑھا، لوگوں کو پڑھایا تیری خاطر۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، جھوٹ بولتے ہو، تم نے دین پڑھا پڑھایا ضرور ہے، قرآن سنا سنایا ضرور ہے، لیکن میری خاطر نہیں، بلکہ اس لیے کہ لوگ کہیں کہ بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے۔ تمہاری نیت یہ تھی، لوگوں نے کہہ دیا دنیا میں، وہ تمہیں دنیا میں مل گیا سارا کچھ، اب آخرت میں سوائے عذاب کے تمہارے لیے کچھ نہیں۔ فرشتوں کو حکم ملے گا اس کو منہ کے بھل گھسیٹو، جہنم میں پھینکو۔ دوسرا شخص لایا جائے گا، دنیا میں بہت بڑا مجاہد ہے، بہت بہادر ہے، دشمنوں سے لڑنے والا، اور لڑ کر لڑتے لڑتے مر کر اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہونے والا مجاہد اللہ کی راہ میں، لوگ سمجھتے ہیں شہید ہوا ہے۔ پوچھا جائے گا میرے بندے میں نے تمہیں قوت دی تھی، طاقت دی تھی، جوانی دی تھی، صلاحیتیں دی تھی، کہاں صرف کر کے آئے ہو؟ بول کر کہے گا یا اللہ میں ساری زندگی تیرے دین کی خاطر تیرے لیے لڑتا رہا ہوں، اور تیرے لیے میں شہید ہو کر دنیا سے آ گیا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، جھوٹ بولتے ہو، تم نے لڑائی ضرور کی ہے، دشمنوں کا مقابلہ ضرور کیا ہے، بہادری کے جوہر ضرور دکھائے ہیں، لیکن اس لیے کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، دنیا میں لوگوں نے کہہ دیا تمہاری جو نیت تھی تمہیں مل گیا، اب آخرت میں سوائے عذاب کے تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو پکڑو، منہ کے بل گھسیٹو اور جہنم میں پھینک دو۔ تیسرا شخص لایا جائے گا، دنیا میں بڑا مالدار اور بڑا سخی، لوگ اس کی سخاوت کی مثالیں دیتے ہیں۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے دنیا میں دولت دی تھی، صحت دی تھی، عمر دی تھی، زندگی دی تھی، کیا کر کے آئے؟ کہے گا یا اللہ تو نے دولت دی تھی، میں ساری زندگی تیری دولت کو تیرے راہ میں لوٹاتا رہا ہوں، تیری خاطر میں مال خرچ کرتا رہا ہوں۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتے ہو، تم نے مال ضرور خرچ کیا، بڑی بڑی سخاوتیں کی، تو نے بڑی بڑی خدمتیں خلق کے کام کیے، لیکن اس لیے نہیں کہ میں راضی ہو جاؤں، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، لوگوں نے کہہ دیا تمہیں دنیا میں جو تمہاری نیت تھی مل گیا۔ اگر تمہاری نیت آخرت کے اجر کی ہوتی تو آج تمہیں آخرت کا اجر ملتا، تمہاری نیت دنیا کی تھی، دنیا میں تمہیں مل گیا، اس لیے آخرت میں تمہارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ حکم ہوگا اس کو گھسیٹو، منہ کے بل گھسیٹو اور جہنم میں پھینک۔ دیکھیں عمل کیے ہیں بڑے بڑے عمل، لیکن بجائے ثواب کے عذاب بن گئے ہیں نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت بڑی غیرت مند ذات ہے، اس کو اپنے ساتھ کسی قسم کی کوئی شراکت قبول نہیں، عبادت خالص اللہ کے لیے ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ لوگوں کی خوشنودی بھی شامل کر دیں گے، اللہ رب العزت اس کو نہ صرف یہ کہ عذاب ثواب اس کا ختم کریں گے بلکہ اس کو عذاب کا سبب بنا دیں۔ یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم، جو دنیا میں دنیا کی خواہش کرتا ہے، دنیا کے ارادے سے کام کرتا ہے، دنیا کا چاہتا ہے، جاہ و جلال چاہتا ہے، دنیا کی عزت چاہتا ہے، خود نمائی چاہتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جتنا ہم چاہتے ہیں دنیا میں اس کو دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں دنیا کی خواہش کرنے والا، دنیا کی طلب کرنے والا، دنیا کے فوائد سمیٹنا جو چاہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم جتنا چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں دنیا دیتے ہیں،
یہ نہیں کہ کوئی چاہے کہ میں دنیا بہت حاصل کر لوں تو ضروری اس کو مل جائے، دنیا کی خوشنودی، دنیا کا جاہ و جلال۔ فرمایا وہ بھی ہم جسے چاہیں جتنا چاہیں دیتے ہیں، لیکن دنیا میں ہی دے کر اس کا کام، اس کا کھاتا صاف ختم کر دیتے۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، آخرت میں اس کے لیے ہم نے جہنم ہی بنائی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوگا۔ ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیھا وہو مؤمن، اور جو آخرت کا ارادہ کرے، جس کی نیت آخرت بنانے کی ہو، اللہ کو راضی کرنے کی، جنت حاصل کرنے کی، جہنم سے بچنے کی، فرمایا اس کی جتنی بھی کوشش اس کی استطاعت کے مطابق ہے، ایمان کی حالت میں وہ کوشش کرتا ہے، ہم اس کی کوشش کی قدر کریں گے، ہم اس کے عمل کی قدردانی کریں گے، اس کی نیت کی وجہ سے، اس کے ارادے کی وجہ سے، جتنا بھی اس نے کیا ہے اس کا ارادہ اچھا تھا، ہم آخرت میں اس کو اجر عطا فرمائیں۔